عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں آپ مطالعہ بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کی 11ویں جماعت کے مضمون اردو میں ہمارے حصے غزل میں آنے والی غزل ہم پڑھیں گے آج، جو کہ میر تقی میر کا کلام ہے اور میر تقی میر کی یہ دوسری غزل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں میر تقی میر کی پہلی غزل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی غزل کا مطالعہ اور اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے میر تقی میر کا حوالہ پڑھا تھا۔ آپ کی اردو درسی کتاب میں صفحہ نمبر 160 پر موجود میر تقی میر کا تعارف اور حوالے جو حالات زندگی ہے وہ موجود ہیں، آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ چلیے عزیز طلباء، میر تقی میر کا کلام جو کہ ہماری دوسری غزل ہے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا حوالہ میر تقی میر کی شاعری کا یہاں پر دینا میں مناسب سمجھوں گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ میر تقی میر کی شاعری نا امیدی، یاسیت یا قنوطیت سے بھرپور ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی غم میں اور غمگین زندگی ان کی گزری ہے، تو اسی کو لیتے ہوئے ان کا تھوڑا سا تاثر جو ہے ان کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے۔ نا امیدی، مایوسی، یاسیت، قنوطیت ان کے کلام کی کا اہم حصہ ہے۔ تو آئیے چل کر اس غزل کا مطلع کا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ میر تقی میر یہاں اپنی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی انتہائی جو ہے وہ خزاں میں گزر گئی، زندگی جو ہے وہ انتہائی مایوسیوں میں اور انتہائی کرب و آلام میں گزری ہے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے کہ اب تو بڑھاپا آ چکا، اب تو زندگی کا ایسا وقت آ چکا ہے جس میں زندگی کا اختتام ہے، زندگی کا جو سورج ہے وہ ڈھلنے والا ہے، تو اب اس بڑھاپے میں آ کر کیا جوانی کو یاد رکھنا، جوانی کی بہار کو کیا سوچنا۔ جوانی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہاں انہوں نے لکھا کہ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ صبح سے مراد یعنی کہ اب زندگی کا اختتام ہے، اپنی ساری جو زندگی ہے وہ اندھیرے میں گزار دی ہے، ایک تاریک رات تھی، اب جو ہے وہ زندگی کا اختتام ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو سو جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان دنیوی پریشانیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر پرسکون ہو جاؤ۔ جوانی کے ختم ہونے کا جو ماتم ہے وہ اب کب تک کرتے رہو گے، اب جو ہے وہ زندگی اختتام ہے، اب تمہیں سکون آ جانا چاہیے۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لازم کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تمام ریاکاری، تمام نمود و نمائش اور دنیا کی تمام دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جانا چاہیے، اور یہی جو ہے انتہائی نہایت ہی خلوص قلب کی نشانی ہوا کرتا ہے کہ جب ہم صرف محبوب حقیقی کو ہی دل میں رکھ کر اس کے لیے عبادت کو بجا لائیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں کہ خالص دل کر کے صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، مخلص ہو جائے وہ دل، تو اسی وقت جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگر بے فائدہ ہے ورنہ جو یہ وقت ہوئیے کہ اگر اس سجدے میں
دنیاوی تمام خواہشات شامل ہیں، دکھاوا شامل ہے، ریاکاری شامل ہے، نمود و نمائش شامل ہے، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے وہ سجدے کا اصل حق ادا نہیں کیا، بلکہ صرف جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ کیونکہ محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے آئے تو صرف اسی کا ہو کر رہے، اس کا دل اسی کے لیے خالص ہو، اس کے دل میں صرف اسی کی عبادت کا بھرپور جذبہ کار فرما ہو، وہ دنیا کی تمام باتوں، دنیا کی تمام خواہشات، نفسانی خواہشات، دنیاوی خواہشات سے آری دل میرے پاس لے کر آئے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف وقت ضائع کیا، اور وہ سجدہ جو اصل میں عبادت کا مغز ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ کس طرح آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، کس طرح آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دکھی جو لوگ ہوتے ہیں اکثر جو ہے کثرت سے جو ہے وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنسوؤں میں نہائے ہوئے ہیں۔ زیادہ رونے سے ان کے آنسو جو ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں ہمیشہ گرم رہتی ہیں، اور آنسو پہنچنے کو شاعر گرم پانی میں انگلی ڈبونا کہتے ہیں۔ گرم پانی میں انگلی ڈبونے سے ظاہر ہے انگلی جل جائے گی، اس لیے آنسو پہنچنے سے منع کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ کہ اسی طرح جو ہے غم اٹھانے والے جو ہوتے ہیں، غم کشاں جو ہوتے ہیں، جو ہمیشہ غم اٹھائے رکھتے ہیں زندگی میں، ہمیشہ آنسو بہاتے رہتے ہیں اپنی ناکامیوں پر، اپنی جو ہیں مجبوریوں پر، اپنی پریشانیوں پر، اپنی مایوسیوں پر، ان کو وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، تو یوں وہ آنسو بہاتے بہاتے ایسا لگتا ہے کہ پورے جو ہیں وہ آنسو میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہائے ہوئے ہیں، تو وہ کسی بھی ہمدرد کی ہمدردی نہیں لینا چاہتے، کسی بھی محبوب کی کا ساتھ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے اس گرم آنسوؤں میں انگلی ڈبوئے کہ کہیں کوئی کسی کو نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ یعنی کہ زندگی اس قدر رنج و الم کا نام ہے، زندگی اس قدر یاسیت، دکھ اور مصیبتوں میں بسر ہوئی ہے کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ ان تمام پریشانیوں، مصیبتوں، رنج و آلام کے بعد انسان انتہائی یاسیت کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی مایوسی سامنے آتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی برداشت سے وہ باہر ہو رہی ہے۔ میر کہتے ہیں کہ اس مٹی کے جسم میں رہتے رہتے روح بھی تنگ آ گئی ہے اور اس قید خانے سے آزادی چاہتی ہے۔ اس مٹی کی ٹوکری کو کب تک اٹھائے لیے پھرتے رہیں۔ انسانی جسم کو مٹی کی ایک ٹوکری کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان مٹی کا ایک پتلا ہے۔ آپ نے غالب کا ایک شعر بھی یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ کہ انسان آخر جو ہے وہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ ہی جاتا ہے، اور یہاں میر تقی میر بھی ان دنیا میں متواتر اور مسلسل آنے والے غموں سے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ کب تک میں اس جسم کو لیے پھرتا رہوں گا، کب تک اس مٹی کی ٹوکری کو اٹھائے پھرتا رہوں گا، اب تو ہے جو میری روح بھی جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے۔ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی ناوے پاؤں دھوئیے۔ آلودہ گندے ہو جانا، مٹی میں لوتھڑ ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ آب حیات جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ آب حیات یہاں پر آب حیات سے مراد ایسا پانی ہے، ایسا مشروب ہے جو ہمیشگی کی زندگی دے دیتا ہے، یہ روایتی پانی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس گلی کی مٹی سے پاؤں آلودہ ہو جائیں، یعنی کہ محبوب
کے دیدار کے لیے جانے کے لیے اگر محبوب کے کوچے میں، اگر محبوب کی گلی میں اگر جاتے ہوئے میر کے پاؤں بھی اگر آلودہ ہو جائیں تو وہاں اگر آب حیات بھی میسر ہو جائے، یعنی کہ وہ پانی جسے کہ ہمیشگی کی، جس کو پی کر انسان ہمیشگی کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس پانی کے میسر آ جانے کے باوجود بھی وہ محبوب کی گلی کی خاک ان کو اتنی عزیز ہے کہ وہ اس سے بھی اپنے پاؤں نہیں دھونا چاہتے۔ یہاں پر اگر ہم حقیقی معنی میں دیکھتے ہیں تو دیکھا جائے تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک مدینہ اور پاک مکہ شہر اگر وہاں سے انسان ہو کر آ جائے، اگر وہاں کی مٹی بھی نصیب ہو جائے، وہاں کی خاک اگر نصیب ہو جائے، تو اگر آب حیات بھی میسر ہو تو وہ بھی جو ہے اس سے پاؤں دھونا نہیں چاہتے۔